امریکی صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے دوران بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا، مگر پھر نیوکلیر پروگرام سے متعلق ایران نے امریکہ کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جبکہ کئی رپورٹس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ نیوکلیر پروگرام سے متعلق اختلافات کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایسے میں اب اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اصل میں نیوکلیر پروگرام سے متعلق بھی ایران امریکہ کے زیادہ تر مطالبات پر تو راضی ہو گیا تھا، مگر دونوں ممالک کے درمیان صرف اس معاہدے کی مدت پر اختلاف سامنے آیا تھا۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ پیر کو جب جے ڈی وینس کے پاکستان کے 21 گھنٹے کے دورے کی تفصیلات سامنے آئیں تو مذاکرات سے واقف افراد نے بتایا کہ امریکی موقف ایران پر جوہری افزودگی کی مستقل پابندی کا نہیں تھا۔ اس کے بجائے امریکہ نے 20 سال کے لیے تمام جوہری سرگرمیوں کی معطلی کی تجویز پیش کی تھی، تاہم 2 سینئر ایرانی حکام اور ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ کی اس تجویز کے جواب میں ایران نے اپنی پیشکش کو دوبارہ پیش کیا کہ وہ جوہری سرگرمیوں کو 5 سال تک معطل کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے فروری میں جنیوا میں ناکام مذاکرات کے دوران بھی ایران نے اس سے ملتی جلتی ایک تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار اور ایک باخبر سورس کے مطابق امریکہ نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران کو یورینیم افزودگی پر 20 سال عارضی پابندی قبول کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے اس کے جواب میں 20 سال سے کم سنگل ڈیجٹ مدت کی پیشکش کی تھی۔ یورینیم افزودگی پر عارضی پابندی کا امریکی مطالبہ اسلام آباد میں ہونے والے طویل مذاکرات میں ایک اہم مسئلہ تھا۔ باخبر سورس کے مطابق امریکہ نے 20 سالہ پابندی کی تجویز دی تھی، جس کے ساتھ کئی دیگر پابندیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ایران تمام ہائیلی انرچڈ یورینیم یعنی زیادہ افزودہ یورینیم اپنے ملک سے باہر منتقل کر دے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے اس کے بجائے افزودہ یورینیم میں نگرانی شدہ طریقہ کار کے تحت کمی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، یعنی ایران اپنے تقریباً 450 کلو گرام ہائیلی انرچڈ یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کرنے کے بجائے اسے ایران میں ہی رکھ کر اس کی انرچمنٹ کم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تاکہ یہ خطرہ کم ہو جائے کہ ایران اس یورینیم کو مزید انرچ کر کے نیوکلیر ہتھیار بنانے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ایکزیوس کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، لیکن اتوار کی صبح تک ایرانی حکام کو لگا کہ وہ ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں، مگر پھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس سے وہ حیران رہ گئے، کیونکہ جے ڈی وینس نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ معاہدہ قریب ہے، بلکہ ایرانی حکام پر الزام لگا دیا کہ امریکی وفد اسلام آباد سے واپس جا رہا ہے ایرانیوں کی وجہ سے، کیونکہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ایک باخبر سورس کے مطابق ایرانی حکام اس پریس کانفرنس پر سخت ناراض تھے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ انکشاف کہ دونوں فریق اب جوہری سرگرمیوں کی معطلی کی مدت پر بحث کر رہے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی معاہدے کی گنجائش موجود ہے، لیکن صدر ٹرمپ اور ان کے معاونین کے لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی نیا معاہدہ 2015 کے جوہری معاہدے جیسا ہو سکتا ہے، جس سے صدر ٹرمپ صرف 3 سال بعد ہی یک طرفہ طور پر نکل گئے تھے اور اسے ایک انتہائی برا اور یک طرفہ معاہدہ قرار دے دیا تھا۔ ایران کے ساتھ اوباما دور میں ہونے والے اس معاہدے پر صدر ٹرمپ کی تنقید کا مرکزی نقطہ ہی یہ تھا کہ اس معاہدے میں سن سیٹ شرائط شامل تھیں، جن کے تحت ایران کو افزودگی میں بتدریج اضافے کی اجازت دی گئی تھی، یہاں تک کہ 2030 تک تمام پابندیاں ختم ہو جاتی۔ تاہم اوباما دور کے اس معاہدے میں جوہری سرگرمیوں کی مکمل معطلی شامل نہیں تھی۔